رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين جناب صدر مجلس مشفق اساتذہ اکرام اور مہمان کرام اور میرے عزیز ساتھی، آج کے اس جلسہ دستار بندی کے اندر جس موضوع کے تحت مجھے بیان دینا ہے، میرا موضوع ہے محسن کون ہے۔ دعا کریں اللہ میں حق بات کہنے کی، آپ کو سننے کی اور ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ سامعین اکرام، علماء کرام نے محسنین کی کئی قسمیں بیان کی ہے۔ ان تمام قسموں میں ایک قسم محسنین کی یہ ہے کہ اپنی جان کے ساتھ احسان کرنے والا، مطلب اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچانا، اور انسان کی جان، انسان کا جسم جہنم کی آگ سے کب بچے گا؟ جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا۔ لقمان حکیم جب دنیا سے جانے لگے تو بیٹا رونے لگا، کہا کیوں ہوتے ہو؟ کہا بابا آپ کی فراق میں روتا ہوں، آپ کی جدائی میں روتا ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ بیٹے نے کہا بابا دنیا سے جا تو رہے ہیں، کچھ دے کے نہیں جا رہے ہیں۔ اب ذرا سوچئے لقمان حکیم کیا لے کے جا رہے تھے؟ مال، دولت، خزانہ، زمین، جائیداد، کیا لے کے جا رہے تھے؟ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو کیا لے کے جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں لے کے جاتا، خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ ہی جاتا ہے۔ لقمان حکیم کچھ لے کے نہیں جا رہے تھے، بلکہ اللہ نے آپ کو حکمت و دانائی کا جو علم دیا تھا وہ لے کے جا رہے تھے، اور بیٹا اسی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ابا حضور، اللہ نے جو آپ کو حکمت و دانائی کا علم دیا ہے وہ تو کم از کم کچھ لے کے جائے۔ لقمان حکیم کہتے ہیں یہ باتیں نہ سنو، پہلا اگر گناہ کرنے کا دل کرے تو کر لینا، لیکن وہاں کرنا جہاں اللہ کی نظر نہ پہنچتی ہو۔ دوسرا اگر گناہ کرنے کا دل کرے تو کر لینا، لیکن وہاں کرنا جہاں اللہ کی زمین نہ ہو۔ تیسرا اگر گناہ کرنے کا دل کرے تو کر لینا، لیکن اتنا ہی گناہ کرنا جتنا تیرا جسم سزا سہنے کی طاقت رکھتا ہو۔ انسان کے جسم میں وہ طاقت نہیں جو جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے، جس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آخرت کی زندگی کا آغاز ہوگا، رب کے سامنے ایک ایسے بندے کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی دکھ نہیں دیکھا، تکلیف نہیں دیکھی، بلکہ ساری زندگی عیش میں گزارتا رہا، عشرت میں گزارتا رہا، ناز و نعمت میں گزارتا رہا۔ غرض یہ کہ دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہوگی جو اسے میسر نہ آتی ہو۔ پتھری کے لیے جنت میں پھینکا جائے گا، پھر نکالا جائے گا، پوچھا جائے گا بتا جہنم کا مزہ کیسے لگا؟ اور کہے گا اللہ جہنم کے ایک لمحے کے دکھ میں زندگی کے سارے سکھ بھلا دیے، ایک بھی سکھ یاد نہیں، لگتا ہے ساری زندگی تکلیفوں میں گزری ہو، مصیبتوں میں گزری ہو، غم میں گزری ہو۔ جس کی ساری زندگی کئی ہی سکھوں میں گزری ہو، جہنم کے ایک لمحے کا دکھ چکنے کے بعد کہے گا اللہ میں نے دنیا میں کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں، یہ جہنم کا عذاب ہے۔ انسان کے جسم میں وہ طاقت نہیں جو جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ ایک 70 سال کا بوڑھا انسان بیمار پڑا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ہسپتال گیا، آکسیجن لگا، 24 گھنٹے ICU میں رہا۔ جب ڈاکٹر نے دھڑکن کو کنٹرول کر لیا تو باہر نکالا، اور جیسے ہی بل سامنے دیا 8 لاکھ روپیہ کو دیکھ کے رونے لگا۔ بغل میں کھڑا انسان کہتا ہے چچا روتے کیوں ہے؟ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں دے دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اتنا بڑا بل میں کہاں سے دوں گا، اللہ نے بہت دیا، میں 8 کے بجائے 10 لاکھ 12 لاکھ دے سکتا ہوں، میرے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، میں روتا اس لیے ہوں کہ صرف 24 گھنٹے انسان کا بنایا آکسیجن لیتا رہا تو اتنا بل آیا ہے، اور اللہ 70 سال سے آکسیجن دے رہا ہے، میں اللہ کا 70 سال سے آکسیجن لے رہا ہوں، اللہ کی بتائی ہوئی قدرتی ہوائیں لے رہا ہوں، اللہ نے ایک بار بھی بل کا مطالبہ نہیں کیا۔ انسان زندہ رہنے کے لیے جو سانس لے رہا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ نے کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ نے رحمت کی یعنی جنت کو قریب کیا تو محسنوں کے لیے، اور محسن وہی ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور برائیوں سے بچاتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو چھوٹی ہر قسم کی چھوٹی بڑی برائیوں سے بچائے اور نیکی کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔